جی میں نے کہا کیوں آئے تھے؟ کہا جی درہم کمانے آئے تھے۔ میں کہا کما لیے؟ کہا جی کمائے ہیں لیکن حالات ٹھیک نہیں، ابھی اور کمائیں گے۔ میں کہا کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، کہ درہم کا مطلب کیا ہے؟ درہم، در کہتے ہیں دروازے کو، ہم کہتے ہیں سور و غم کو۔ یہ تو غم کا دروازہ ہے، بڑا بڑا روز کھلے گا۔ تو میرے پیارو، یہ جو رزق کے اسباب ہیں یہ ہمارے وہ نہیں ہیں جو ہم مسجد کے باہر تلاش کر رہے ہیں۔ میں اس لیے اس بات کو پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 20 سال وہاں گزارے ہیں نا، ایک آدمی کو بھی اس محنت سے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا۔ اصل تو نہیں، سکسیس کیا ہے؟ اصل ہے کامیابی۔ میں تو سکسیس چاہتا ہوں، ہاؤ ٹو بی اے سکسیسفل مین، میں تو کامیابی چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے دنیا کی دوڑیں لگائی ہیں اور دنیا کی پینیکل بالکل پیک پہ پہنچ گئے، لائک مائیکل جیکسن، لائک میراڈونا، لائک رابن ولیمز، لائک جتنے آپ بڑے سیلیبریٹیز اٹھا لیں، آپ ان کا اینڈ دیکھیں۔ میں نے پورا ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں، پچھلی سینچری کے 100 سال کے ریسرچ بتا رہا ہوں کہ سیلیبریٹیز جتنے ہوتے ہیں جن کے پاس مال اور فیم دونوں ہوتا ہے، منی بھی فیم بھی، یا وہ ڈپریشن جاتے ہیں، اس کے بعد ڈرگز میں جاتے ہیں اور سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے بیٹھ کے یہاں مجھے بیان کے بعد بیٹھ جانا، بھائی نام بتاؤ، میں آپ کو 100 نام تو یہی گنوا دوں۔ دنیا کی بیسٹ بک لکھنے والا ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ، یہ کتاب میں نے خود پڑھی ہے، بائی ڈیل کارنیگی۔ ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ، اسٹارٹ لیونگ، ہاؤ ٹو ون فرینڈس، 2 کتابیں میں پڑھی ہیں۔ اس آدمی نے خودکشی کر رہی ہے، کیوں؟ یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کیسے خوش رہیں اور مریض ختم ہو، یہ آدمی خودکشی کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم غلط محنت میں لگ گئے۔ یہ جو محفلیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان محفلوں کا فرشتے اجر نہیں لکھ سکتے۔ حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، تو اللہ نے پوچھا یہ فرشتے کن چیزوں میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ نے آپ کا پردے ہٹائے، تو پھر اللہ نے مجھے آپ بتاؤ، تو بتایا یہ جو محفلیں ہیں نا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ درجات بلند کرتی ہیں، یہ مغفرت کرتی ہیں، اس پہ جھگڑ رہے ہیں کہ اس کے درجات، اس کے نیکیاں کرتی ہیں۔ اور ایک نماز کی بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کا اجر فرشتے گر نہیں سکتے۔ اور آپ ٹوٹلی اس وقت ابھی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو نا، آپ کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ ان محفل، اور عجیب بات، امام غزالی رحمہ، یہ میں نے نہیں لکھی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھی احیاء العلوم، کہ ایک دین کی مجلس 1000 انفرادی نفلوں سے افضل ہے۔ احیاء العلوم کتاب بھی بتا دی، میری نہیں ہے یہ کتاب، یہ مرے، اور میں ہمیشہ مروں کی بات چلاتا ہوں، زندہ کی نہیں چلاتا، کیونکہ مرے ہوئے خیر پہ مرے، کلمہ پہ۔ امام غزالی بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے، ایک دین کی مجلس 1000 جنازے اٹینڈ کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے مجلس کو شوق سے سنے کہ میری اس میں مغفرت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی بات کو غور سے سنے اور اس پہ اچھی طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرے، اللہ 2 ریوارڈ دے رہے، گارنٹیڈ سرٹیفکیٹ دیا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم الالباب۔ اے نبی ان کو بشارت دے دو، یہ ہدایت یافتہ مجمع ہے، یہ والا ہدایت یافتہ، اور یہ عقل مند لوگ ہیں، ان کی عقلیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اور ایک بات سن، اللہ تعالیٰ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی ہستی تھے کہ آپ نے نفل پڑھے تہجد کے بدر میں اور 1000 فرشتے اتروا لیے، کتنے کیسے نفل ہوں گے؟ اور آپ کی تہجد تو کیا بات ہے، یعنی جنت کے خوشبو سونگتے تھے، سارے پردے ہٹ جاتے تھے۔ آپ ہر فیلڈ میں بیسٹ تھے، آپ سے بیسٹ کوئی میدان جنگ میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی شوہر گھر میں نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی باپ نہیں تھا، آپ سے بیسٹ کوئی نیبر نہیں تھا۔ آپ کو اللہ نے سارے نبیوں کو فضیلت دی، اللہ نے آپ کو 6 چیزوں پہ باقی نبیوں پہ فضیلت دی، آپ ایکسٹرا آرڈنری ہستی تھے۔ تو آپ کو اللہ نے کیا کہا؟ کیونکہ انسان ہے نا، مٹی سے بنے، مٹی کی ضرورت ہے کہ روز اس کو 2 دفعہ دن میں پانی ملے، یہ مٹی کی ضرورت ہے۔ اگر مٹی کو خوبصورت بنانا ہے، اچھی گھاس اور اس پہ اچھے پھل اور اچھی سبزی، اس سے آپ نے اچھائی نکالنی ہے، تو اس کی ضرورت ہے روزانہ صبح شام 2 دفعہ پانی دینا۔ جیسے ایز اے کرکٹر میں جانتا ہوں، ہماری گراؤنڈ کو روزانہ 2 دفعہ پانی ملتا تھا، روزانہ پچ کو 2 دفعہ پانی ملتا تھا۔ اور کب ملتا تھا یہ بھی حدیث میں آتا ہے، ہم تو ویسے ہی دیتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر ذکر میں بیٹھ جایا کرو اللہ کے، اللہ تمہاری 24 گھنٹے کی ٹائم مینجمنٹ خود سیٹ کر دے گا۔ تم صرف 2 ٹائم اللہ کو دے دو، بس تھوڑی دیر فجر کے بعد، تو گراؤنڈ میں تھوڑی دیر فجر کے بعد
ہماری ٹھنڈی دھوپ میں گراؤنڈ کو پانی ملتا ہے، گراؤنڈ میں، اور عصر کے بعد پانی، پورا دن گراؤنڈ لش پش رہتی ہے، سارا دن پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، اس میں ڈائیویں مار رہے ہیں، اس میں میچز ہو رہے ہیں، وہ رہتی تھی. کیوں؟ صرف 2 دفعہ دن میں پانی ملتا تھا. اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ الْعَشِيِّ. اے نبی جی تم بھی صبح شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو کمپلسری بنا لو، اوبلیگیٹری بنا لو. کہاں؟ جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. ان محفلوں میں بیٹھنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے. اس لیے نہیں تھا کہ ان کو ضرورت تھی، اس لیے کہ مجھے آپ کو بتانا تھا. آپ تو ایسے ذاکر تھے، آپ تو سوتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، آپ کی آنکھیں بند آپ کا دل جاگتا. اللہ نے آپ پہ کبھی مکھی بیٹھنے نہیں دی، آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا کہ انجانے میں کسی صحابی کا پیر آپ کے سائے پہ نہ پڑ جائے، اللہ حالات نہ دے. آپ اتنی پاکیزہ ہستی، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں نبی وصبر، صبر کے ساتھ آپ بھی صبح شام ایسی گیدرنگز میں بیٹھا کرو جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں. تو ہم پرفیکٹ گیدرنگز میں بیٹھے ہیں، پکی مغفرت ہے. شرط دو ہیں، غور سے سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، طلب سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا ہے. ایسے نہیں یار بس ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی، ہم نے انشاءاللہ پہ دین کو بہت زیادہ رکھ دیا نا. نہیں، میں انشاءاللہ تعالی جو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں آئی تو مولوی صاحب بیٹھیں، مجھے بھی سمجھا دیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بھی سمجھا دیں گے. تو اللہ کی بات کو غور سے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں لوگ ہم سے آ کے کہتے ہیں، میں حج پہ گیا، لوگ کہا سعید بھائی اتنے حج کرنے والے لوگ آ رہے ہیں حج، لیکن مسلمانوں کے حالات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے، بلکہ اخلاق میں سب سے خراب حاجی صاحب ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بات آپ کے کلچر میں بہت زیادہ ہے کہ بھئی یہ کیمرہ یہ بند کر دیں، میں ایسی کنٹری کا نام لوں گا مجھے مسئلہ ویزے میرے لگنے بند ہو جائیں گے. ہمارے کئی لوگوں کے ویزے بند ہو گئے US میں، کوئی غلط نام، تو اس لیے ہمیں نقصان ہوگا. آپ نے کبھی ان کا سنا ہے بیان کہ انہوں نے بیان YouTube پہ ہمارے بیان چڑھیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں نہیں میں ایک بات کر رہا تھا. ہاں لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی لوگ حج کر رہے ہیں لیکن حالات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے، اتنا مجمع نماز مسجد میں آ رہا ہے، حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں. اس کو میں بھی ایگری کرتا ہوں، اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا. اچھا ایک بات یہاں بہت چلتی ہے کہ یار غیر مسلموں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے برے ہوتے ہیں. ایگریڈ. مجھے ایک پولیس والے نے کہا جیل میں جا کے سعید بھائی ایک سوال ہے آپ سے، میں آپ کے دین کی بات، مجھے ایک بات بتائیں کہ یار یہ مولویوں میں جوڑ کم ہوتا ہے شرابیوں میں بہت ہوتا ہے. میں کہا ایگریڈ. مسجدوں میں آپس میں جوڑ نہیں ہے اور شراب خانوں میں بڑا جوڑ ہے آپس میں. میں کہا ایگریڈ. کہا کلین شیف سگنل پہ رکتا داڑھی والا سگنل توڑ دیتا. میں کہا ایگریڈ. کہا ہم جھوٹ بولتے ہیں غیر سچ. میں نے کہا ایگریڈ. کہتے ہیں لیکن ابھی کی وجہ، میں کہا بہت آسان وجہ دیکھو. میں کہا حضرت DIG صاحب یہ بتائیں آپ کے جیل میں جو قیدی ہیں کوئی چور ایسا ہے جو جھونپڑی میں سے چوری کرتا پکڑ گیا؟ کہا چور پاگل ہے جو جھونپڑی میں جائے گا، چور تو پیلس میں چوری کرے گا. میں کہا شیطان پاگل کا بچہ ہے جو گناہگاروں کے پاس جائے گا جنتیوں کا، وہ تو جنتیوں کے پاس آتا ہے. کہاں جنت میں جا رہے آؤ میرے ساتھ، کیونکہ وہ طے کر کے اللہ قسم کھاتا ہوں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں ان کے بیچ میں بیٹھے. کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں دین تھوڑا سا بھی آیا ہے اس سے پہلی زندگی پتہ ہے مجھے. محمد یوسف نے مجھے یہ اور بات سمجھائی کہ سعید بھائی میرا ایک آپ سے سوال ہے، جب میں غیر مسلم تھا مجھے گناہ کا وہ شوق نہیں تھا جو آج اسلام قبول کر کے ہو گیا. میں کہا مسئلہ یہ ہے کہ تو نے اب پیڈ پہنے، اب تجھے باؤنسرز ہوں گی، پہلے شیطان باؤنسرز نہیں کرتا تھا. تو یاد رکھنا جتنا زیادہ دیندار ہوگا اتنا بڑا، جتنا بڑا بیٹسمین اتنا بڑا بولر. ویو ریچرڈز بیٹنگ کر رہا ہے تو بچہ تھوڑی آئے گا، وہ تو ایلن ڈونلڈ آئے گا، مائیکل ہولڈنگ آئیں گے. تو عالم جو ہوتا ہے نا اس کا شیطان کو اس حساب سے آتا ہے. لیکن مسئلہ کیا میرے پیارے دوست بزرگوں، اس لیے آج دین جو ہے ہمارے وہ جو وعدے ہیں اللہ کے وہ پورے کیوں نہیں کر رہے. مثال کے طور پہ میں مسلمانوں کی آپس کے اختلافات سے بڑھ کے خلاف ہو گئے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے لیکن خلاف ہونا تو زحمت ہے. اب یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا مجھ سے لوگ بہت کہتے ہیں، ابھی میں سندھ میں ہم نے 20 دن گزارے تو وہاں کی کورٹس میں ہم گئے، تو جب میرا بیان ہوتا تھا تو میں ججز سے بیٹھتے تھے انفرادی بات، میں پہلا سوال کرتا تھا کہ جج صاحب سندھ میں جتنی کورٹس میں کیسز ہیں یہ بتائیں یہ کس کے ہیں، سندھی پنجابی کے ہیں یا شیعہ سنی کے ہیں؟ وہ کہا سعید بھائی سارے سندھیوں کے آپس میں. پنجاب کی جتنی کورٹس ہیں سارے کیسز پنجابیوں کے، پشتو کے جتنے کیسز سارے، کوئی دوسری قوم نہیں، ایک ہی قوم ہے، ایک ہی مسلک ہے، ایک ہی مذہب ہے، آپس میں لڑائی. 90% ججوں نے کہا لڑائیاں رشتہ داروں کی آپس میں.
قتل کے کیس آپس میں رشتہ داروں میں، باہر بہت تھوڑے ہیں، 5% ہوں گے. اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تم میں آپس میں نفرت ڈال کے تمہیں آپس میں لڑواؤں گا. یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں خشکی تری میں جتنا برا ہوتا ہے، غور سے سن لے تیرا اپنا قصور ہے. مولویوں کو مت اڑانا، دوسرے کو مت اڑانا، غیر مسلموں کو مت اڑانا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. اور اس آیت نے میری زندگی میں اتنا چینجنگ ڈالا کہ میرے ساتھ جو گڑبڑ ہو رہی ہے، میری بیوی کا قصور نہیں، بیویوں کو لوگ اڑاتے ہیں، بچوں کو اڑاتے ہیں. اللہ کہنے تیرے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. یہ میں اگر پیچھے چلا جاؤں نا، بیک ٹو دا فیوچر وہ جو فلم تھی، تو میں پیچھے 30 سال جاؤں، واللہ جتنے میرے ساتھ گڑبڑی ہوئی ہیں میرا اپنے عمل کا قصور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی غیبت کرتا ہے باہر، اللہ اس کو گھر بیٹھ کے ذلیل کرائے گا، بچوں سے کرائے، بیوی سے کرائے گا. یہ وجہ ذلت وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، یہ لوگ نہیں کرتے. سارا دن بیٹھ کے یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. حکومت، اچھا جی حکومت یار وہ امریکہ لے آیا، حکومت آرمی لے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. حکومت تو میں دیتا ہوں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. حکومت تو میں چھینتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. ذلیل میں کرتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہوں. درخت سے ایک پتا اللہ کہہ رہے ہیں میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. آج جتنا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے. ہم ایم بی اے کے لیے کتنا ٹائم گزارتے ہیں بھائی؟ ایم بی اے کرنے کے لیے کتنا ٹوٹل ٹائم ہوتا ہے ایم بی اے کے لیے؟ اگر 1.5 سال میں ہوتا مجھے بھی کرا دو، بچپن سے پوچھ رہا ہوں. 1.5 سال میں تو آئی ایم ریڈی یار. میں نے کہا FRCS ہارٹ سرجری کتنے میں ہوتی ہے؟ تو کہا 4 سال. میں کہا لیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ. نہیں بچپن سے 20 سال CA PhD BA MBA FRCS FCPS 20 سال. یہ 4 لفظ سیکھنے کے 20 سال. کلمہ 24 لفظوں کا ہے. بتاؤ اس کے لیے 20 منٹ چاہیے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا، نام نہیں لینا چاہتا، کہتے میں انگلینڈ میں ہی تھے، ایک بالکل پشتو والوں کی ان پڑھ جماعت آئی اور ڈاکٹر صاحب سے ٹائم مانگا. ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو دفعہ ہو جائیں یہاں سے. تو پی نے کہا ڈاکٹر صاحب بوڑھے ہیں، بڑی دور سے آپ سے ملنے آئے ہیں، پلیز آپ تھوڑی سی بات سن لیں. تو ڈاکٹر صاحب نے بڑی مشکل کے بعد کہا 5 منٹ دیتا ہوں، اگر 5 منٹ سے زیادہ تو فائر ہے. تو انہوں نے آ کے باہر، اس نے پی نے کہا ڈاکٹر صاحب نے 5 دن 4 منٹ میں بات ختم کر دینا. وہ کہا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب باہر آئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کیا لگا ہوا تختیاں؟ پتہ تھا ان کو جان کے یہ تختیاں کیا ہیں ذرا بتائیں گے؟ وہ کہا بے وقوفوں تم لوگ عقل ہے نہیں. یہ میں نے ساری ڈگریز لی ہیں دنیا کے مختلف جگہوں سے، 25 سال لگے تو 5 منٹ سمجھا دوں. پر ڈاکٹر صاحب دین 23 سال میں مکمل ہوا ہے، آپ کو 5 منٹ میں سمجھا دوں. ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا، جماعت کو اندر. ہمارے پاس دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین پہ لڑنے کا ٹائم ہے، دین پہ بحث کرنے کا ٹائم ہے، ایک دوسرے کو اڑانے کا ٹائم ہے. لیکن ہمارے پاس دین کے لیے جان دینے کا ٹائم ہے کہ ہم جان دے دیں گے دین کے لیے، لیکن دین سیکھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. مجھے سائیکل سکھا دو، موٹر سائیکل سکھا دو، گاڑی چلانا سکھا دو، مجھے IT سکھا دو، مجھے واٹس ایپ سکھا دو، مجھے فیس بک پہ کیسے، مجھے دین سکھا دو، مجھے نماز سکھا دو. سچ بتائیں برا نہ مانیے گا، سب سے پہلے کیا حساب ہوگا قیامت کے دن؟ نماز کا. نماز فردوس تک پہنچا دیتی ہے. سورہ مومنون پڑھ لو. آپ سچ بتائیں، یہ مولوی صاحب یہاں ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ مولوی صاحب کے پاس آئے نماز ٹھیک کرانے؟ جھوٹ نہ بولیے گا کہ مولوی صاحب نماز ٹھیک نہیں ہو رہی. جہاں اللہ اکبر کرتا ہوں اللہ ہی غائب ہو جاتا ہے. مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ہے. میں بس جہاں میں نے کہا اللہ اکبر، میرے چاروں رکعتوں میں پراپرٹیاں آتی ہیں، کون سی پراپرٹی لے لوں، کون سی بیچ دوں. ہمارے وہاں ایک بہت بزرگ آدمی ہیں، تو گاڑیوں کا ایک شو روم میں ایک ہمارے ساتھی گئے، تو بزرگ نفل پڑھ رہے تھے، 70-80 سال عمر، بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے. تو آدمی نے کہا مجھے 6 ٹویوٹا کرولا فوراً چاہیے. تو کہا بھائی میرے پاس تو 3 ہے، باقیوں کا نہیں، مجھے تو اس وقت 6 چاہیے. وہ نفل پڑھ میری بھی تھی. بتائیں یہ اب نماز کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مفتی کے پاس جاتے ہیں، حضرت نماز رزق کی تنگی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. اے نبی تم نماز قائم کرو اور سب کو نمازی بناؤ، ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، اے نبی رزق تو ہم تمہیں خود دیں گے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز بناتے ہیں؟ ہم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے ایک جگہ، 700 آدمی تھے نا، انڈیا کا گروپ. تو امام صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا سعید بھائی مجمع بڑا ہے، آپ بیان کر لو، یہ بیٹھ جائیں گے. تو کہا فرض پڑھتے ہی بیٹھ جانا، اثر کی نماز تھی. میں ادھر منہ تو سب مجھے دیکھ کے بیٹھ گئے. پیچھے کچھ لوگ 4-5 صفحے نمازیں پڑھ رہے. تو نماز پڑھتے پڑھتے وہ ایک امام صاحب کا آدمی ہے کہ امام صاحب کسی کا آئی فون کھو گیا، اناؤنس کر دیں آئی فون.
تو امام صاحب نے دیکھا نہیں پیچھے سب نماز پڑھنی ہے. امام صاحب نے مائک لیا, کہا بھائی کسی کا آئی فون ہے دیکھ لے کس کا ہے بتا دے. میں نے ادھر منہ تھا تو میں دیکھا پیچھے کچھ سجدے کچھ رکوع میں, تو مجھے رکوع والے دکھے, سب جیبیں تلاش کر رہے تھے کہ ہمارے آئی فون تو نہیں. اب یہ میری نماز میں مجھے اللہ کے علاوہ کوئی چیز یاد نہ آئے, اس سے میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے نماز تمہیں ضرور روکے گا فحاشی سے, بے حیائی سے. آج ہم فحاشی سے کیوں نہیں روک رہے؟ مجھے لوگ آ کے کہتے ہیں سعید بھائی میں نے 15 طواف کیے ہیں لیکن میری آنکھیں بد نظری نہیں چھوڑتی, میں کیا کروں؟ بیچارے نے اس سے کہا, مطلب ہے دکھی سے, کہ سعید بھائی میری بریک نہیں لگتی آنکھوں, میں کیا کروں؟ اب اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز سے فحاشی رکتی ہے, نماز سے بے حیائی روکتی ہے. اب حرم کی نماز نہیں روک رہی تو کون سی نماز روکے؟ کیونکہ ہم نے نماز بنائی نہیں ہے. ایک آدمی گاڑی نہ سیکھے, آپ پاکستان میں کتنی گندی گاڑی چلتی, سیکھی نہیں, خود بخود سیکھ لی, نہ کوئی مولوی ملا نہ کوئی مفتی ملا, اب ٹکرا رہے سب. ہم نے دین سیکھا نہیں, ہم نے نماز سیکھی نہیں, آج ہمارا یہ حال ہو گیا. میرے پیارو, آسان طریقہ ہے نکلنے کا مسئلوں سے, اور میں اللہ کا فضل سے پوری دنیا میں جیسے امام صاحب کا اللہ بھیج رہا ہے, ٹوٹا پھوٹا دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اس میں استقامت اخلاص دے. لیکن سچ بتا رہا ہوں, دنیا میں کسی جگہ بھی کسی کے حالات ٹھیک نہیں. جاپان جاؤ خودکشیوں سے بھرا, ناروے جاؤ خودکشیوں سے بھرا, آسٹریلیا جاؤ ڈپریشن سے بھرا, نیوزی لینڈ جاؤ ڈپریشن سے بھرا. دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن سکون چین اطمینان نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تم یہ سکون اطمینان, چیلنج اللہ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, تو ریچسٹ مین آن دی فرسٹ آف دی بن جا, تو موسٹ فیمس آدمی بن جا, لیکن جب تک تو اس دل میں مجھے نہیں ڈالے گا اور سارے گند نہیں نکالے گا, تیرے دل کو کوئی سکون چین نہیں دے سکتا. یہ اللہ کا چیلنج ہے. اللہ پہلے چیلنج, اللہ بذکر اللہ تطمئن. میرے پیارو, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, دیکھو دینداروں کی بھی حالات خراب ہیں, اس لیے بول رہا ہوں میں آپ کو. ہم اور جنید جمشید حج کر رہے تھے, تو بات یہ غور سے سنیے گا. ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے نمازی, ایک ہوتا ہے حج کرنا, ایک ہوتا ہے حاجی. حاجی بن گئے تو مسئلے حل ہو جائیں گے, نمازی بن گئے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب جنید بھائی اور میں 2 نمبر مکتب سے, کیونکہ ہم 2 نمبر لوگ ہیں تو 2 نمبر مکتب پہ ٹھہرایا, تو 2 نمبر مکتب سے ہم نکلے. وہ آگے پتہ نہیں کہاں جانا تھا, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے مکتب میں 1.5 گھنٹے کی واک تھی. تو جنید بھائی تو بہت پازیٹیو تھے, میں بہت نیگیٹو آدمی ہوں, میں بائی نیچر نیگیٹو آدمی ہوں, میں کیڑے نکالنے والا آدمی ہوں. میں یہ نہیں کہتا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات, میں کہنے بھائی نماز گڑبڑ, بڑے اچھی تبلیغ, میں تبلیغ گڑبڑ. میری نیگیٹیوٹی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, بہت کنٹرول کرتا ہوں. سمجھاتے ہیں میرے, پتہ نہیں, مجھے عادت نہیں ہے لچھے دار بیان کروں اور سب کو خوش کر دوں, اور ہاوڑی واہ واہ حضرت حضرت حضرت, میری عادت ایسی نہیں, کیونکہ میں ہاوڑی بہت سن چکا ہوں. تو میں نے جنید نے کہا سعید بھائی یار اس دفعہ 45 لاکھ حاجی آئے. میں کہا جنید بھائی واچ یور ماؤتھ, 45 لاکھ حاجی نہیں آئے, 45 لاکھ لوگ حج کرنے آئے ہیں. حاجی تو اللہ ہی جانتے کتنے ہوں گے. کہا آپ یہ کیا بات کر, میں نے کہا اس لیے کہ حاجی کی نشانیاں ہوتی ہیں. بھائی کرکٹرز آئے ہیں, کرکٹرز آئے, کون آئے, بھائی انضمام اور فلاں, بھائی کیا علامت ہے, پیڈ ہے, گلوز ہے, نہیں بھائی انضمام الحق نے 30 سینچریاں کی ہوئی ہیں اور 150 کی ہوئی ہیں اور 4 ڈبل سینچری ہیں, یہ پیڈ گلوز تھوڑی علامت ہے. یہ حاجی آئے ہیں, بھی حاجی کی علامت ہے. حاجی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا, یہ سلام خوب کرے گا حاجی, سلام سلام, اور حاجی کھانے کھلائے گا, اور حاجی جھگڑا نہیں کرے گا. اور جب احرام کے کپڑے, احرام تو نیت کو کہتے ہیں, چادر باندھ لے تو حاجی ایک ہی کام کرے گا, کیا کرے گا؟ البیک تلاش کرے گا. البیک بھائی کہاں ہے البیک, نہیں, حاجی لبیک کرے گا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک. اب میں نے کہا جنید بھائی ہم چلتے ہیں, ہم کسی کو سلام نہیں کریں گے, 1.5 گھنٹے کے واک ہے, ہم دیکھتے ہیں کتنا حاجی ہم اسلام کر. واللہ 1.5 گھنٹے میں ایک مسلمان نے ہمیں سلام نہیں کیا, کسی کو 1.5 گھنٹے میں ہم نے تلبیہ پڑھتے نہیں سنا. اور جھگڑے ہم نے دیکھا, 2 عورتیں بال ایک دوسرے کھینچے, کیوں, میں پہلے باتھ روم میں جاؤں گی یا تو جائے گی باتھ روم پہ جھگڑ. یہ تو حاجی نہیں ہے, تو علامت حج نہیں ہے. اللہ کے پاس, اللہ کے نبی کے پاس جماعت ہے, قالت الاعراب آمنا, یا رسول اللہ ایمان والے بن گئے. تو اللہ نے عورت روکا, نبی رکو میں ذرا ان سے بات کر لوں, یہ عرب میں دیہاتی ہیں, ان کو عربی پتہ ہے. اللہ نے کہا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کو ابھی مسلمان ہوئے, ایمان والے نہیں ہوئے. یاد رکھنا, ایمان والا کچھ ہے, مسلمان کچھ ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان ان کے دل میں گھسا نہیں ہے, کلمہ باہر پھر رہا ہے. گولی جب تک بندوق میں نہ آئے, گولی کا کوئی فائدہ ہوگا بھائی؟ تو ہاتھ کی گولی سے چوہا بھی نہیں مرتا. گولی کی طاقت بندوق میں شوت, بیج کی طاقت زمین میں چھین. مدینے کی بہترین مقدس زمین پہ انور اٹول کی گٹلیاں رکھ دی, آم نکل آئے گا؟ نہیں بھائی, آم کو تو محنت کر کے,
ہم نے کلمے کو محنت کر کے یہاں نہیں ڈالا. یہ تبلیغی جماعت کی محنت ہے کہ کلمہ زبان سے یہاں چلا جائے. یہ محنت سب سے کائنات کی مشکل ہے. یقین کرو کلمہ یہاں چلا جائے, داڑھی رکھنا کوئی مسئلہ نہیں. اتنا سا یہ کلمہ جائے گا یہاں, داڑھی کوئی مسئلہ ہی نہیں. ٹوپی پہننا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ٹوپی پہننے والے اور دوسرے ٹوپی پہنانے والے, تیسرا نہیں ہوتا. 1 اور 0 ہے بائنری سسٹم. تو ٹوپی پہ حج کرنا کوئی مسئلہ نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں. سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے کلمہ یہاں آ جائے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اے ایمان والو, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو, تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں. آپ میں سے پوچھیں بھائی کیا کرتے ہیں؟ کیا جی میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ واللہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ میں دین کی تجارت کرتا ہوں. اور اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو غور سے سنو, اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو, عذاب سے, تو اس دین کی محنت کو تجارت بناؤ, کام نہیں بناؤ کہ 2 گھنٹے گشت ہو گیا ختم. نہیں, اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. بہت سارے تبلیغ میں 2 گھنٹے دیتے ہیں, حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, ان کو تبلیغ پہ شک, کوئی ادھر ادھر پھرتا ہے. تبلیغ میرے پیارو, تبلیغ جو ہم کر رہے ہیں وہ تبلیغ جو ہے ایک طریقہ ہے لوگوں کو دین پہ لانے کا. لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو, میں امریکن ایمبیسی گیا تو لڑکی نے مجھ سے کہا تمہارے تبلیغ والوں سے ہم لائک کرتے ہیں, لیکن تم لوگ اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا. میں کہا کیا؟ کہتے ہیں جو جماعت آتی ہے کہتے ہیں ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں. میں کہا نہیں, وہ جھوٹ نہیں بول رہے, سچ بول رہے ہیں. لیکن وہ تھوڑے ہیں جو اس کام کو تجارت بناتے ہیں, تھوڑے. کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما کان اکثر المؤمنین, اکثر لوگ مومن نہیں بنیں گے, اور مومن ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, باقی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا بہت تھوڑے مومن ہوں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم دردناک عذاب سے بچنا چاہتے ہو, میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں, تم اس دین کی محنت کو تجارت بنا لو. اور یاد رکھنا دنیا کیا ہے, دنیا کمانا. لوگ کہتے ہیں نا سعید بھائی اگر یہی کرے کمائیں گے کہاں سے, وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن میں مولوی صاحب بیٹھے ہیں, قرآن میں رزق کی کتنی آیتیں, رزق کمانے کی تقریباً 6666 آیتیں ہیں. میرے خیال میں 6600-500 آیتیں رزق کمانے کی ہیں. ہاں بھائی کوئی بتائے گا کتنی آیتیں ہیں اتنی؟ قرآن میں ایک آیت ہے رزق کمانے کی, سورہ جمعہ. اچھا زکوٰۃ کتنی فرض ہے بھائی؟ واجب 2.5% ہے. اچھا یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ بڑے لرنر لوگ بیٹھے ہیں, رزق کمانا کتنا ہے بھائی؟ 2.5%, 3%, بتائیں کوئی بتائے گا؟ کہیں ثابت نہیں رزق کمانا 2.5%. 8 گھنٹے کہاں ہیں یہ 9 to 5؟ بتائیں بھائی 8 گھنٹے دینا یہ کہاں ہے دکان کو؟ بتائیں کوئی بتا دے تاکہ میں غلط فہمی میں شاید غلط. میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما ارید من رزق, ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. تو قرآن کی آیت ہے. ہم کدھر کتابوں میں گھسے ہوئے. میں 20 سال کی ڈبکی مار کے آیا, کچھ بھی نہیں ہوا, سب دھوکہ نظر کا. عمل حیات دنیا الا متاع الغرور, یہ نظر کا دھوکہ ہے دنیا, رزق ہے ہی نہیں وہاں. میں اکثر سناتا ہوں یہ واقعہ, ایک عرب نے ہمیں سنایا, بڑا فنی. کہتے ہیں ایک دیہاتی, پینڈو, ہمارے پنجاب میں پینڈو کہتے ہیں, آپ لوگ دیہاتی عرب عربی کہتے ہیں, عربی کا ایک دیہاتی تھا. وہ شہری کے گھر آیا, تو شہری کے گھر میں پردہ تھا ایسا نا, اس طرف سٹنگ ایریا تھا مہمانوں کا, پیچھے 20 بچے تھے. تو اس نے پینڈو سے کہا دیہاتی سے بھی کچھ کھائے گا؟ اب شہری ہوگا نہیں جی ہم تو نہیں, وہ پینڈو ہوگا جی بھوک تو لگی ہوگا. اچھا, اس نے آواز دی بیگم بچیوں ذرا تھوڑا فروٹ لے آنا, تربوز وربوز. تو نیچے سے پردے کے ہاتھ آئے, فروٹ آ گئے. پھر تھوڑی دیر اس نے کہا بھائی فروٹ جو مین کورس لانا, ذرا گوشت ووشت لے آؤ, بریانی وغیرہ. وہ مین کورس نیچے سے ہاتھ آ گئے. کہا بھائی کعوہ پی لے, ہضم ہونا. ہاں کعوہ بھیجنا. بیگم نے کعوہ بھیج دیا. اب پینڈو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا. اس نے کہا بھائی اور تیرا اکرام. کہا برا نہ مانا, ایک ایسا پردہ مجھے بھی دے دو. اور پینڈو گھر جا کے پردہ لے گیا. اسے پردہ لایا, 500 پینڈو بولا آؤ تمہیں آج اپنی کرامت دکھاؤں. اب اس نے منگایا فروٹ, کوئی فروٹ نہیں آیا. اس نے منگائی بریانی, کوئی بریانی نہیں آئی. کہا دال ہی بھیج دے, دال بھی نہیں آئی. اس نے کہا کعوہ بھی نہیں آیا. میرے پیاروں, نظام رزق کا ہم جہاں سمجھ رہے ہیں وہاں نہیں ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اللہ فرماتے ہیں جو وعدہ رزق کا کیا آسمانوں میں, تم دبئی چائنا مت پھرنا, تم لنڈن لیسٹر نوٹنگم برمنگم چوئنگم ادھر ادھر نہ پھرنا. رزق آسمانوں میں نیچے نہ پھرنا, دھوکہ نہ کھانا. ایسے پرندہ ہے نا وہ فلائی کر رہا ہے. میں نے ڈگری, پہلے وہ پرندے نے, اس نے سایہ ڈگری میں پڑھا. میں کہا یار رزق ڈگری میں, پھر میں نے ماسٹرز کیا, پھر PhD کیا, پھر ڈگری میں پرندہ دبئی چلا, میں دبئی گیا, پھر وہ چائنا گیا, پھر جاپان گیا, امریکہ گیا. اللہ کہہ رہے پرندہ پکڑ لے, سایہ تیرے ہاتھ میں آ جائے گا, تو کہا سایہ میں پھر رہا ہے. رزق آسمانوں میں. مال میری بھی ضرورت ہے, اور اللہ نے الحمدللہ مجھے بہت دیا, اللہ کا فضل ہے. لیکن مال اعمال کے اندر موجود ہے خود.
اعمال اعمال، لیکن کیونکہ ہم عربی نہیں ہے ہم نے عین نکال دیا ہے، ہم نے کہا اعمال 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 اعمال۔ لاہور والے کیا کہتے ہیں؟ لاہور والا کوئی بیٹھا ہے؟ لاہور لاہور اور لیا نا، اور لیا، لاہور والے لاہور اور کراچی والے اعمال۔ اللہ کہہ رہے ہیں اعمال، الف ٹھیک کر لے، این ٹھیک کر لے، یہ آیت کہہ رہی ہے تم باللہ ورسولہ، اللہ کے تعلق کو ٹھیک کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے اپنے تعلق کو ٹھیک کرتا ہے اللہ ساری مخلوق سے اس کو تعلق کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ ایک اللہ سے تعلق کو ٹھیک کر، ہم کبھی بیوی سے سیٹنگ کرتے ہیں تو ماں ناراض ہو جاتی ہے، اس کو لفٹ زیادہ کرا، ماں سے سیٹنگ، بیوی ایک ہفتے منہ نہیں دکھاتی، بیوی سیٹنگ کرتے ہیں ساس ناراض ہو جاتی ہے، بیوی کو سیٹ کرتے ہیں بہن ناراض ہو جاتی ہے، سب کو سیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تو مجھے سیٹنگ کر لے بس میرے سے، ساری مخلوق کو میں تجھ سے سیٹ کر دوں۔ پہلا ڈیمانڈ ہے۔ اور جو آدمی مسجد کو وقت نہیں دیتا اس کا اللہ سے تعلق نہیں صحیح ہو سکتا۔ میں نے کرکٹ گراؤنڈ کو 15 سال سے وقت نہیں دیا، میرے گیند اور بلے کا تعلق ختم ہو گیا، میں 100 میل کی گیند کو چھکا مارتا تھا، آج میں 10 میل کی گیند کو نہیں کھیلتا۔ کیوں؟ کہ میں نے گراؤنڈ جانا چھوڑ دیا، میرے گیند اور بلے کا تعلق چھوٹ گیا۔ جو آدمی مسجد چھوڑتا اس کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے 3 مہمان ہوتے ہیں، ایک کو اللہ کہتا ہے باہر روبے اندر نہ ہو، دوسرے کو اللہ کہتا ہے نماز پڑھ کے چائے پی کے نکل جا، ایک خوش قسمت لوگ ہیں تھوڑے جن کو اللہ کہتا ہے سال مسجد میں رہے، 4 مہینے میں مسجد رہے، یہیں امامت کرا، یہیں تعلیم دے، یہیں قرآن پڑھا، تو مسجد میں رہ، میں تیرے باہر کے کام فرشتوں سے کروں گا۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جب نیک آدمی کی روح قبض ہوگی تو فرشتوں ڈرے گا، گھبرائے گا، وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، آج تجھے جنت دکھائیں جس کی نبی براشت کی بشارت دی۔ اور کیا کہیں گے؟ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم تو تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، نظر نہیں آتے تھے تجھے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ کام دین کی محنت کا کام ہمارا کام ہے، اس کو ہم نے تجارت بنانا ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا آج ہی چھوڑ دیں، میں آپ کو صرف کلوز دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ما اريد من رزق، ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، وما اريد ان يطعمون، ہم یہ بھی نہیں چاہتے تو ہمیں رزق کما کے دے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ کہہ رہے ہیں میں تو قوت والی ذات ہوں، رزاق ذات ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ يَرْزُقُ إِيَّاكُمْ، اللہ فرمانے زمین میں کتنی مخلوق ہے جو اپنی روزی لے کے نہیں پھرتی، اللہ ان الا علی اللہ رزقها، اللہ فرمانے جتنی زمین میں مخلوق ہے ان کی روزی کی ذمہ اللہ کی ہے، تیری نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے نبی کو سمجھنی ہے، نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے 9 گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، 9 گھر فاقوں پہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتنا تیل ہوتا زیتون کا جس سے چولہا جلاتے ہیں، ہم پی کے پیٹ بھر لیتے، ہمارے گھر میں ہمارے نبی کے جانے پہ گھر میں کھانے کچھ نہیں تھے۔ میں 3 چاند گزر جاتے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ اور بلال پہ کئی دن گزرے کہ بلال کے بغل میں جو کھجوریں ہوتی تھی وہی کھا کے گزارتے تھے، ہمارے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے آیت نہیں سمجھی کہ ہم نے تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ ہے، تیرے بیٹے کی رزق میرے ذمہ، تیری بیٹی کا، تیرا، تیری ماں کا، تو اپنے آپ کو رب نہ بنا۔ افرائیت من اتخذ الہ ہوا، کہ تم ایسے شخص کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے آپ کو رب بنا لیا ہے، میں کماتا ہوں، میں چلاتا ہوں، میں گھر کی حفاظت کرتا ہوں، میں بچے پالتا ہوں، یہ ہمارا کام نہیں میرے پیارو۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ کام ہے جو اللہ نبیوں کو دیتا تھا، ہمارا یہی کام ہے۔ امام صاحب نے بھی آیتیں پڑھی ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں۔ جتنی امتیں ہیں ان کی ساری کارگزاری، ان کو کیسے تباہ کیا، کس گناہ سے تباہ کیا، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اس امت کا کوئی گناہ اللہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ قیامت کے دن ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ تو میری امت کا حساب میرے سامنے لینا، میں نہیں چاہتا میری امت کا حساب لوگوں کے سامنے ہو۔ کہا اے نبی تیری امت کا حساب تیرے سامنے میں نہیں لوں گا، خود اکیلے ان کا حساب کروں۔ سب سے آخر میں آئی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی، میں تمام امتوں پہ جنت حرام جب تک میری امت نہیں جائے گی۔ اور میں 120 صفحے اہل جنت کی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ یہ امت کیوں اونچی ہے، کس وجہ سے اونچی ہے، آگے کام بتایا ہے۔ اخرجت للناس، یہ ساری انسانیت میں پھرے گی اور کیا کرے گی؟ دعوت کا کام کرے گی، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گی اور برائی سے روکے گی، اور اللہ پہ ایمان رکھے گی، توکل کرے گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللَّهُ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ ایمان رکھتا توکل اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں، میں ناران کاغان میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا۔ کتنے بجے اذان ہے مولانا؟ 25۔ میں تلاوت کر رہا تھا، ایک دم میرے سامنے سے پرندوں کے ایک پورا ایک گروپ گزرا،
اور ایسے گزرانا پر مارتے. جب وہ واپس آ رہے تھے میں دیکھا سب نے پرندے بند کیے ہوئے تھے ایسے. تو میں آیت پڑھ رہا تھا سورہ ملک کی, تو ایک دم آئی آیت اولم یرو, اس طرح کر کے آیت ہے. تو اس میں اللہ کیا کہتے ہیں, تم دیکھتے نہیں جب پرندے پر مار کے اڑتے ہیں اور جب پر بند کر لیتے ہیں, ما یمسکہن الا الرحمن, تم نے رحمان کو نہیں دیکھا پرندوں کو اپنے ہاتھ میں کیسے پکڑا ہوا ہے. حدیث میں آتا تم پرندوں کی طرح اللہ پہ توکل کرو, اللہ تم کو بھی پرندوں کی طرح پالے گا. میرے پیارو, ہمارا کام رزق کمانا نہیں, ہمارا ایک ہی کام ہے جو نبیوں کا کام ہوتا تھا, کیا, ہر امتی کو جہنم سے بچانا. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اللہ فرما رہے تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ تمہارا کام ہے. باقی ان تنصلا ینصرکم, تو میرے کام میں لگو, میں تمہارے سارے کام کر دوں گا. میرے پیارو, یہ دعوت کا کام, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, دعوت سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. آپ کے ساتھ مفتی صاحب بیٹھے ہیں, میرے بیان کے بعد فوراً ان سے پوچھنا پورے قرآن میں کسی نبی کی نماز کا طریقہ مجھے دکھا دیں. پورے قرآن میں طواف اتنی بڑی عبادت ہے, حرم میں طواف سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, اور نماز طواف بند کرا دیتی ہے. اتنی بڑی عبادت نماز بند کرا دیتی ہے. پورے قرآن میں کسی نبی کی نماز نہیں, ساری نمازیں حدیث میں, ان سے پوچھ لینا. پورے قرآن میں کسی نبی کے اتنی تلاوت کی, اتنی تہجد پڑھی, اتنا ذکر کیا, کچھ نہیں ہے, سب حدیث میں. سارا قرآن نبی کی دعوت, اور نبی کو جو دعوت میں تفلیغ کی تکلیف ہے, سارا قرآن اس سے بھرا. پوری سورہ نوح دعوت سے بھری. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کئی دفعہ اللہ نے بیان کی, جاؤ موسیٰ فرعون کو دعوت دو, پہلے اپنی وہ ہاتھ دکھایا, پھر اپنا ڈنڈا دکھایا, اس کو دعوت دی, اس کو نشانیاں دی. ابراہیم علیہ السلام نمرود کو دعوت دے رہے ہیں. سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے, اور امت سے آج دعوت ہی چھٹ گئی, جس وجہ سے عداوت غالب آ گئی, جس وجہ سے بغاوت غالب آ گئی. اللہ فرما رہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, دعوت سے بڑا کوئی عمل نہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑی گردن کس کی ہوگی, مؤذن کی. مؤذن کیا کہتا ہے, دعوت تامہ دیتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں امیر نہ ہوتا, مؤذن ہوتا, سب سے اونچی گردن. مؤذن 20 منٹ اذان دیتا ہے, جو آدمی روزانہ 4-6 گھنٹے دعوت دے گا, بتاؤ اللہ اس کی کتنی بڑی جنت بنائے گی. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی, اللہ ان ظالم حکمرانوں کو ان پہ مسلط کرے گا. آج سب تنگ ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو مسلط کروں گا, اور تیری کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا. میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, میرا ایک دوست ہے, ابھی آنکھوں دیکھی بات بتاؤں, اس کی بھانجی کو لیور ڈیمیج ہو گیا 90%. آخان اسپتال میں داخل ہے, ان کا جواب دے دیا علاج نہیں ہے, انگلینڈ میں علاج ہو سکتا ہے 1.5-2 کروڑ روپے لگیں. ان کو کہا, انہوں نے کہا ہمارے پاس تو ہے نہیں. تو ایک ہمارے بزرگ ہیں کراچی میں, صورتی صاحب, ان کے پاس گئے, کہا دیکھ علاج کرا لینا, میں تجھے ایک قرآن اور حدیث کی آیت بتاتا ہوں, تو دونوں کانوں میں بچی کے جتنے تیرے جاننے والے نیک لوگ ہیں نا, نیک لوگ, ان سے کہ دونوں کانوں میں دروشی پڑھ کے 7 دم کر دیں. مجھے میرے دوست بتایا سعید بھائی, اللہ کی قسم 48 گھنٹے میں میری بھانجی کا پورا لیور اللہ نے صحیح کر دیا. قرآن میں شفا ہے مومن کے لیے. مومن کون ہے, جو مسجد کو گھر بنا لے. آج ہم نے کس کو گھر بنایا, انٹرنیٹ کیفے کو, کرکٹ گراؤنڈز کو, اپنے گھروں کو. مومن کون ہے, جو مسجد کو گھر بنا لے. جو مومن ہوگا قرآن سے, ننزل من القرآن ما ہوا شفا ورحمۃ للمؤمنین, قرآن رحمت کرتا ہے شفا مومن کو. قرآن میں مسلمان کے لیے کچھ نہیں. میرے پیارے دوست بزرگوں, دعوت کا کام نہیں کریں گے, دعا قبول. آج لوگ آیت الکرسی پڑھ کے لٹ جاتے ہیں, لوگ فجر کی نماز جماعت پڑھ کے, حدیث آتی ہے ذمہ داری, لٹ جاتے. کیوں کہ مومن نہیں ہے. جب تک مومن نہیں ہوں گے میرے پیاروں, وعدے اللہ کے پورے نہیں ہوں گے. تو فرمایا جب دعوت کا کام چھوڑو گے, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی, دشمن کے خلاف اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا, اور قرآن کی سمجھ سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا. اس لیے بھائی میری گزارش ہے آپ سے, آخری بات میں کر رہا ہوں, اس دعوت کے کام کو آہستہ آہستہ واپس لیں, اپنے کام پہ واپس آ جائیں, اپنے اکثر مقصد پہ واپس آ جائیں. گائے بھینس دودھ نہ دے, کسائی چھری چلا دیتا ہے. گائے بھینس دودھ نہ دے, کسائی چھری, بلب فیوز ہو جائے کچرے میں پھینک. ہمارا کام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے, جو نبی کا کام تھا. اور یاد رکھیے گا, قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کی 24 آورز کی اتباع نہیں کرے گا, جو نبی نے کیا. قرآن میں کیا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ صحابہ دعویٰ کریں مجھ سے محبت کرتے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو فتبعونی, یہ آپ کی 24 آورز کی ایمولیٹ کریں آپ کو. اگر یہ آپ کی کاپی کریں گے 24 آورز, تو میں کیا کروں گا, یحببکم اللہ, میں ان سے محبت کروں گا, ویغفر لکم ذنوبکم, ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کروں گا. اللہ کی محبت آج نظر نہیں آ رہی. بیوی محبت نہیں کر رہے, بچے محبت نہیں کر رہے, ٹیڑھے ہو گئے. بیوی سڑیل, بچے مریل, خود مریل, اور خاندان اڑیل, اور فلاں تڑیل, سارے لڑنے آپس میں.
آج ہم کوئی جوڑ نہیں گھر میں. کیوں میرے پیارو؟ دعوت کا کام چھوڑیں گے تو اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی. اب دعوت کا کام کیا ہے، کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلی گزارش ہے روزانہ مسجد کو وقت کرنا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایمان کی علامت کیا؟ مسجد کو آباد کرنا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن بالآخر، جو ایمان اللہ آخرت پہ رکھتے ہیں بس یہی مسجد کو آباد کریں گے، باقی مسجد کو آباد نہیں کریں گے. مسجد کو آباد کرنا، پوری کمیونٹی 1-2 گھنٹے روزانہ مسجد کو دے. مسجد 24 گھنٹے. ہم زلزلے میں گئے تھے جنید اور میں خود گئے تھے. اللہ کا بالا کوٹ گئے، 5 مسجد شہید، ماربل مسجد شہید. ہمارا کچا مرکز تبلیغی جماعت کا بالا کوٹ کا کچا مرکز، میں نے وہاں ظہر پڑھی جنید کے ساتھ، اللہ نے اس کو بچایا. کیوں؟ 24 گھنٹے آباد تھا. ہم مظفر آباد گئے، پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں گھسا ہوا، 5 اسٹار ہوٹل گھسا ہوا، کالج اسکول گھسے. ہمارا مظفر آباد کا مرکز کچا بچا ہوا. میں نے جنید نے عصر مغرب وہاں پڑھی تھی. جو مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی اللہ اس پہ کبھی عذاب نہیں لائے. حدیث میں آتا ہے جس کمیونٹی میں 3 لوگ رہتے ہیں، ایک جماعت جو مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی کوشش کرتی ہے اور آخری رات میں اٹھ کے سحری میں استغفار کرتی ہے، وبالاسحار هم یستغفرون، اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور ملتے ہیں، اس عذاب آیا ہوا اللہ اس بستی سے اٹھا لیتے ہیں ان 3 اعمال کی وجہ سے. پہلا کام کریں، آج سے نیت کریں اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں انشاءاللہ. آہستہ آہستہ فجر میں 1 گھنٹہ، عصر سے عشاء آباد کریں گے، ظہر میں 2 گھنٹے، آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں اللہ وہ برکات کھولے گا جو اللہ نے کعبے کے پاس کھولی مسجد کی آبادی کی وجہ. نمبر 2 کہ روزانہ یہ ذکر کی محفلیں لگائیں ہر جگہ. نمبر 3 تعلیم میں روز بیٹھیں. یہ میں آپ کو رزق کے اعمال بتا رہا ہوں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ ذَاتُ ایمانہ، جب ان کے سامنے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے ان کی ایمان بڑھتے ہیں. آپ روزانہ ذکر تھوڑا تھوڑا نا، دیکھو موبائل چارج کراتے ہو نا تو تھوڑا تھوڑا ہارٹ بھی چارج کرائے. ہارٹ کی چارجنگ کیا ہے؟ یہ ذکر کی محفلیں. ہارٹ کی چارجنگ کیا ہے؟ تعلیم کے حلقے. ہارٹ کی بڑی چارجنگ ہے دعوت دینا. روزانہ دعوت دیا کرو. جو امام صاحب سے سنو، ہم یہاں انگلینڈ میں تھے، جنید اور میرے پاس ایک گورا آیا مسلمان ہوا. پتہ کیا کہا؟ یہ برٹش آرمی میں تھا. کہتا ہے مجھے نشے میں، لمبا قصہ ہے، نشے میں ایک پٹھان نے 15 منٹ دعوت دی، 15 منٹ صرف. لیکن پٹھان یہاں سے دعوت دے رہا ہے، کوئی گولی اندر گھس، اس کو نزلہ لگا دو. سمجھ دیکھو نا، دین ایسے نہیں پھیلتا تقریروں سے، دین پھیلتا نزلوں سے. یہاں چھینک ماری اس کو نزلہ، ادھر چھینک چھوں اور چھوں چھوں پورے گھر کو نزلہ لگی. یہاں یون کیا، وہ ادھر والا یون لگا دیا، یون لگایا. یہ تبلیغ ہم نے تقریر کی یوننگ کی. یوننگ کی تقریر 2 گھنٹے کریں. یون یون ایک ہے، دل سے یون کرو. دل میں اگر ایمان ہوگا نا، میں خوشبو لگاتا ہوں نا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابھی میں گاڑی میں بیٹھا، یہ طارق بھائی یار کیا خوشبو ہے، سعید بھائی عود ہے. اس نے پوچھا کون سی ہے، لیکن میرے پیاروں سچ بتائیں، ہم سے پوچھتا وہ واٹ اے اسلام مین، واٹ اے مین اسلام. کس جماعت سے تمہارا تعلق ہے، کون سی جماعت یار، کس مسجد ہے؟ ہم سے کوئی پوچھتا نہیں. کیا کپڑے ہیں، کیا گاڑی ہے نہیں لی ہے، کیا جوتے ہیں، لیکن اور کیا باتھ روم ہے، کس سے بن رہا ہے، کیا ٹائل ہے باتھ روم کی، کتنی زبردست WC یاد کی، یاد تک پوچھتے ہیں. ہم سے کوئی ہمارا اسلام نہیں پوچھتا، کیونکہ اسلام سچا ہوگا تو صحابہ کی طرح کنٹریز ہمارے ہاتھ پہ کلمہ پڑیں گے. تو اس گورے نے مجھے کہا سعید انور 15 منٹ پٹھان نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے، رائٹ کیا اور 4 منٹ لگائے. وہ پٹھان مجھے ملا نہیں. 6 مہینے میں آئے ہوئے میں نے الحمدللہ 200 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا صرف 15 منٹ. آپ نہیں کر سکتے کیا؟ ہم نہیں کر سکتے؟ کتنی دعوت دے رہے ہیں. چلو دبئی، چلو یہ سیمسنگ دیکھا نا کتنا، تو او واٹ اے مین، وکٹ مین، وکٹ یار، آئی فون وکٹ مین، لیٹس گیٹ مین گیم اینڈ دس، ساری دعوت دے رہے ہیں. لیکن دعوت اللہ، دعوت دبئی، دعوت جوال موبائل، دعوت کارز اور پتہ نہیں بزنس، دعوت اللہ اگر کر لیں اللہ سارے مسئلے حل کر دیں گے. تو کون کون نیت کرتا ہے بھائی مسجد کو آباد کرے گا انشاءاللہ؟ روز روز تھوڑا تھوڑا. جم روز جاتے ہیں کبھی کبھار، آرنلڈ بننے تو کبھی کبھار جائیں گے، شب جمعہ میں جائیں گے جم. دوائی روز کھاتے ہیں کبھی کبھار، روز دوائی، روز تھوڑا تھوڑا روحانی جم. اور روزانہ تعلیم کا ہلکا ذکر اور روزانہ دعوت دیں، آدھا گھنٹہ دعوت دے دیں. اسی کے لیے اس دعوت کے اس مزاج بنانے کے لیے ابھی آپ کا بلیک بن کا اجتماع ہو رہا ہے 24 کی 25 کی ایوننگ سے. میری زندگی میں اجتماع نہیں پڑتی 3 دن مسلسل. تو فریزر میں مسلسل پانی رکھنے سے برف بنتی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد نکالو برف کیسے بنے گی. تو 25 کی ایوننگ تھرسڈے ہے. 3 مہینے سے لوگ ہسپتال پڑے. ایک لڑکا ہمیں ملا 27 سال سے امریکہ، بیوی بچے چھوڑ کے. ایک لڑکا دبئی میں 15 سال سے بیوی بچے چھوڑ کے. کیا ہم بیوی بچے 3 دن کے لیے اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ ڈالر کے لیے 5 سال چھڑوا لو، پاؤنڈ کے لیے 10 سال چھڑوا لو سب، لیکن اللہ کے دن کے. تو بھائی تھرسڈے کی ایوننگ سے 25 سے سنڈے کو انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، آرام سے آپ لندن واپس آ جاؤ گے. کون کون نیت کرتا ہے میں اجتماع میں جانے کی کوشش کروں انشاءاللہ؟ نیت ارادہ ہوتا ہے، وعدہ نہیں ہوتا. اجر ملے گا اس پہ. نیکی کا ارادہ کرتے ہی نیکی لکھی جاتی ہے.
کون کون نیت کرتا تھا؟ تگڑی نیت کریں ایسا تو وہ ایک بڑے میاں تھے, ہم نے کہا بھائی شادی کریں گے, انہوں نے یوں ہاتھ اٹھایا, تو بڑے میاں بھی ایسے ہاتھ اٹھانے شادی کرنے کے لیے, لیکن جوان بھی اجتماع میں جانے کے لیے ایسے ہاتھ اٹھانے. جی ہاں طاقت ہے. ہاں تو انشاءاللہ 3 دن اجتماع. اور بھائی اور بتائیں, اجتماع آج گاڑی جائے گی یہاں سے, ساری بکنگ ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں. واللہ قسم سے اس کام میں اللہ سے قبولیت مانگ لیں, اللہ مزے کرائے گا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں تمہیں جنت کی زندگی یہیں دوں گا, لیکن کام کرو, کام سے جڑو, مسجد سے جڑو. جی اپنی زندگی سنتوں سے بھرو. یہ انضمام, یہ یوسف, یہ شکلیں, سب یہ دعوت کی محنت کی برکت ہے, یہ نبی کا کام ہے. دنیا بھی اللہ بنائیں گے. جنید جمشید کو دیکھو, میں نے اس کو 15 سال کوئی دنیا کا کام کرتے دیکھا. ماشاءاللہ بھی اس کی دکان پہ گیا, 100 دکانیں اللہ نے اس کی دنیا کی کھولی. اور بچے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا, اللہ تو دنیا اللہ کے نزدیک کچرا بھی نہیں ہے, مچھر کا پر بھی نہیں, یہ تو کوئی ویسی ہے ویلیو نہیں اللہ کی. اللہ تو ایسی پھینک دیتے ہیں. ایسی 2 نفل پڑھے سلیمان علیہ السلام نے, اللہ نے دنیا کو حکومت دے دی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ میرے بھائی کو نبی بنا, اللہ نے ایک رکوع قرآن کا کہا, موسیٰ تجھ پہ کتنے احسانات کیے, تو اللہ نے ہمیں چن کے یہ کام دیا. هو اجتباکم اللہ یجتبی الیہ من یشاء. بعض لوگوں کو اللہ چن لیتے ہیں, تو بھائی اللہ سے چننے کے لیے رات کو اٹھ کے مانگنا ہے, اللہ مجھ سے نبی والا کام لے لے. جو نبی کا کام کرے گا نبی کی طرح, اس کے غم اور فکر سے اللہ اس کو نبی والی جنت دے گا. جو نبیوں والی برداشت لائے گا اللہ اس کو نبی والی جنت دے گا. جو نبیوں کی طرح لوگوں کو معاف کرے گا نبی والی جنت. یہ صفات لانی ہے, برداشت کرو, معاف کرو, برداشت کرو, معاف کرو. جی ہمت کریں. اور بتائیں اچھا کون کون اجتماع میں جائے گا, ہاتھ اٹھا لیں, انشاءاللہ پتہ چل جائے. ماشاءاللہ بگ مجمع. اچھا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے نہ کرے. تو اکیلے جائیں گے, اوروں کے بھی اجتماع میں لے کے جائیں گے. ہاں کم از کم نیت کریں. ہمارے کھلاڑی تھے ظہیر عباس, مجھ سے کہتے ہیں یار سعید انور, سارے بولر تجھ سے ڈر رہے ہوتے ہیں, تو سینچری کیوں نہیں کرتا, 40 پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. میں کہا ظہیر بھائی ہر میچ میں سینچری کی نیت ہے. تو کہا بے وقوف 500 کی نیت کر پھر سینچری ہوگی. تو آپ سال کی نیت کریں پھر 4 مہینے لگیں گے, 4 مہینے کی نیت کریں پھر چلہ لگے گا, چلے کی نیت کریں پھر 3 دن لگیں گے. تو نیت کریں انشاءاللہ 10 آدمیوں کو اجتماع میں لے کے جانا. ہمارے کہنے سننے سے کسی کو اللہ ہدایت دے دے تو اس کی ساری. دیکھو ایک بات آپ کو بتاؤں, سوال ہے, کیا ساری دنیا 2 نفل پڑھے امام صاحب سمیت؟ امام صاحب ماشاءاللہ امام ہے,